الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں کہ لعنت کرے اللہ گودنے والیوں پر اور گودوانے والیوں پر اور بال اکھیڑنے والیوں پر اور حسن کے لیے کھڑکیاں کرانے والیوں پر جو اللہ کی خلقت کو بدلنے والیاں ہیں۔ تو ایک عورت آپ کے پاس آئی، بولی کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ آپ نے فلاں فلاں پر لعنت کی ہے۔ فرمایا میں کیوں نہ لعنت کروں اس پر جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی، اور اس پر جو اللہ کی کتاب میں ہے۔ وہ بولی کہ میں نے تو دو تختیوں کے درمیان میں پڑھا ہے، جو تم کہتے ہو وہ میں نے اس میں نہ پائی۔ فرمایا اگر تم نے اسے پڑھا ہوتا تو تم اسے پا لیتی۔ کیا تم نے نہ پڑھا کہ جو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرما دیں اسے لے لو، اور جس سے تم کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منع کریں اس سے باز رہو۔ وہ بولی ہاں۔ فرمایا کہ حضور نے اس سے منع فرمایا ہے۔ مسلم و بخاری۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں اس آلے کا نام بھی لیا گیا ہے عربی میں، جسے ہم یہاں موچنا کہتے ہیں، یعنی بال اکھاڑنے والا اوزار، موچنا جسے ہم یہاں پنجابی لوگ بولتے ہیں۔ ٹویزر عورتیں بولتی ہیں، ٹویزر کے نام سے۔ یہاں چہرے کا جو لو ہوتی ہے نا، وہ عورت کے چہرے سے اکھاڑنا موچنے سے وہ منع کیا گیا ہے۔ جس کو تھریڈنگ کے ذریعے بھی اکھاڑا جاتا ہے وہ منع ہے، یہ حرام ہے۔ ورنہ عورت کی اگر کوئی بال نکل آتے ہیں داڑھی وغیرہ میں عمر کے ساتھ ساتھ، وہ جو 2 4 6 10 بال ہوتے ہیں وہ برے لگتے ہیں۔ بعض کا تو لمبے ہو کے بال بھی کھا جاتے ہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ وہ مردوں کے پھر مشابہ ہو جاتے ہیں۔ کہ کچھ مردوں کی داڑھی ایسی ہوتی ہے جو چند ایک بال میں ہی ہوتی ہے، دوسرے ممالک کے لوگوں کو دیکھیں گھنی داڑھی نہیں ہوتی، وہ جو رکھے بڑا ثواب کا کام ہے۔ تو بہرحال وہ اکھیڑنے کی بات نہیں ہے۔ جو لو ہے، باریک بال جو نظر نہیں آتے، لو جسے ہم کہتے ہیں، اس کی تھریڈنگ کرانا، موچنا سے اکھاڑ دینا وہ منع کیا ہے۔ پھر وہ جو گودنا ہوتا ہے، یہ بندیا بنانا، یہ کوئی اس میں سرما یا کوئی انک یا بھر دینا، رنگ بھر دینا، جس کو ٹیٹو مارکس کہتے ہیں۔ آپ موجودہ دور میں جو یہ پہلوان ہیں، ریسلر یورپین، ان کے بازوؤں جسم پر عورتوں بندوں کے آپ بنے ہوئے ہاتھوں پہ، ماتھے پہ، چہروں پہ دیکھ سکتے ہیں، یا حبشیوں کے چہروں پہ، ہونٹوں پہ، یہ گالوں پہ، ناک پہ، یا پٹھانوں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پٹھانیاں جو ہے اس طرح کراتی ہیں، اور کئی بندے بھی کراتے ہیں۔ اس کو دونوں کو کے لیے جو ہے وہ حرام ہے، منع ہے۔ پھر یہ جو کھڑکیاں کرانا ہے، یہ اس کو قرآن کریم نے متفلجات للحسن المغیرات کہا ہے، خلق اللہ۔ تو یہ کھڑکیاں سے مرادی ہے کہ جو دانتوں کے درمیان تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے نا، اس سے بہت خوبصورتی ہوتی ہے۔ تو جن کے دانت بالکل جڑے ہوتے ہیں، وہ ڈینٹسٹ کے پاس جا کر جو دانتوں کے کام کرتے ہیں اس کو رگڑوا لیتی ہیں۔ وہ رگڑوا کر جو دانتوں کے درمیان جو ہے نا وہ وقفہ سا آ جاتا ہے، تو وہ خوبصورتی کہتی ہیں، اضافہ ہوتا ہے اس تصور سے۔ خوبصورتی وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ بہرحال یہ بھی منع ہے، اور اس سے پھر دانت بھی خراب ہو جاتے ہیں، انفیکشن ہو جاتی ہیں، دانتوں کی پالش اتر جاتی ہے، ٹھنڈا گرم لگنا ہو جاتا ہے شروع۔ تو یہ بھی ایک الگ مسائل ان کے لیے ہوتے ہیں، لیکن کیا کریں، خوبصورت لگنے کے لیے لوگ حرام کام بھی کر لیتے ہیں۔ یہ تینوں چیزیں، یعنی بندیا بنوانا اور بال موچنے سے اکھیڑنا، عورت کے لوئیں جسے کہتے ہیں وہ، اور اس طرح وہ دانتوں کو باریک کروانا، ان کو گھڑوانا اور ان میں وقفہ ڈال کر درمیان سے جو
فاصلہ رکھنا، وہ خود کرانا ارادتاً وہ منع ہے۔ تو ہاں اگر کوئی مجبوری ہے ایسی، جیسے دانت آگے پیچھے ہوتے ہیں، جو کہ ایسی بات ہوتی ہے، یا بہت آگے آئے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو لوگ بائنڈنگ کرا لیتے ہیں، تو وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے، جائز ہے، درست ہے۔ خیال رہے کہ یہ جو تبدیلی یہاں کہا گیا ہے، یہ تبدیلی خلق اللہ دو طرح کی ہے، ایک شرن جو جائز ہے، دوسری حرام ہے۔ جیسے شرن بچے کا ختنہ نہیں ہوا ہوتا تو ختنہ کرنا، ناخن کٹوانا بڑھ جاتے ہیں، مونچھیں ترشوانا، حجامت بنوانا، یہ تبدیلی خلق اللہ میں نہیں ہے، بلکہ اس کو منڈوانے کا، کروانے کا حکم ہے۔ تو جیسے حلق کرواتے ہیں، سر مڈاتے ہیں، تو وہ عمرے میں، اور جھنڈ جسے کہتے ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے 7ویں دن، تو اس وقت کا ہے، ویسے نہیں ہے۔ ویسے تو مردوں کے لیے زلفیں رکھنے کا حکم ہے، لمبے بال رکھیں، اور باقی وہ جو ڈیزائن وغیرہ وہ بھی حرام ہے، جو آج کل جو نوجوان کراتے ہیں۔ یہ تو اس کا تو حکم ہے ان چیزوں کا نا، زیر ناف بال اکھاڑ جو ہے وہ حلق کرنا، کاٹنا، گونجنا، کھیڑنا، یا جو بھی جیسے بھی صورت ہے، مونچھیں ترشوانا، یہاں سے داڑھی کو خوبصورت رکھنا، بال خوبصورت رکھنا، بکھرے ہوئے نہ ہوں جنگلی جانوروں کی طرح۔ بہرحال اس میں تو حکم ہے، اور باقی جو چیزیں 3 یہاں ذکر کی گئی ہیں، دانت پتلے کروانا، بندیا نکلوانا، یا بال اکھیڑنا موچے سے، وہ منع کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ٹائم تو کافی ہو گیا۔ ایک عورت آئی تو انہوں نے کہا جی یہ آپ لعنت کرتے ہیں، لعنت تو دین اسلام میں منع ہے، تو آپ نے جو پڑھا ہے میں نے تو نہیں پڑھا۔ فرمایا نہیں تم نے پڑھا ہی نہیں ہے، قرآن مجید میں یہ لکھا ہوا ہے۔ تو وہ فرمایا وہ جو 2 تختیوں کے درمیان میں نے جو پڑھا نا، وہ یوں ہے، 2 جلد ہیں، جلد کے نا 2 حصے ہوتے ہیں، ایک ادھر گتا ہوتا ہے، ایک ادھر گتا ہوتا ہے، اس کے درمیان سارا قرآن مراد ہے۔ تو یہاں حکم پھر حضرت عبداللہ بن مسعود نے سنایا کہ تم نے قرآن اگر پڑھا ہوتا نا، تو یہ آیت بھی اس میں کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائیں اسے مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی کاربند ہو جاؤ، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے وہ تمہیں روکیں اس سے تم پس رک جاؤ۔ تو کہنے لگی ہاں یہ تو میں نے پڑھا ہے۔ ٹھیک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ نے لعنت فرمائی ہے، آپ ٹھیک فرما رہے ہیں۔ اس حدیث پاک کے جو راوی ہیں مسلم بخاری 2 مستند کتابوں میں یہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔